آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں دو باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں دو باتیں بتانے لگا ہوں، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بد کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں نا بسوں کے پیچھے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں۔ تو چکور ایک پرندہ ہے، میں نے زامبیا میں دیکھا، جنگل میں مجھے انہوں نے دکھایا، بڑی خوبصورت چال چلتا ہے ایسے بڑا مست ہو کے۔ تو جب کوئی نئی بس ہوتی ہے تو اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ تو چکوری کی چال دیکھو، بس کو چکوری بنا دیا اور چکوری جا رہی۔ جب پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے، جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھ ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر، اور جب وہ اور پرانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نا چھیڑ ملنگان۔ یہ تو فضولیات ہیں، اب میں اصل بتاتا ہوں۔ تو میں سفر میں تھا اور پڑھ رہا تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے تھک گیا، میں نے کتاب بند کی، تو ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، وہ آپ کو سنانا، لکھا ہوا تھا دل، اس کے آگے لکھا تھا برائے فروخت، فار سیل، ہارٹ فار سیل، نیچے لکھا تھا قیمت، آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ اور میٹھے بول پر اپنے ماں باپ کے دل خرید سکتے ہیں، بھائیوں کے بہنوں کے خرید سکتے ہیں، بیگم کے خرید سکتے ہیں، بیگم خامند کا خرید سکتی ہے، بچوں کا دل آپ خرید سکتے ہیں، بچے ماں باپ کا دل خرید سکتے ہیں۔ اور اللہ نے مجھے 2 دفعہ یوں دنیا پھرائی ہے، ایسے 100 کے قریب ملکوں میں اللہ مجھے لے کر گیا ہے، نمازی بھی بہت، مسجدیں بھی بہت، حاجی بھی بہت، داڑھی والے بھی بہت، پگڑی والے بھی بہت، لیکن اس کو سنبھالنے والا ملتا ہی کوئی کہ جو اس پہ قابو پاتا ہو۔ آپ کی لائف بیوٹیفل نہ ہو تو مجھے کان پکڑا دیں، کیوں کہ میں نبی کے وعدے کے پر بات کر رہا ہوں۔ تو معاذ کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ نہ کہا تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں گرانے والی زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ ایک حدیث ایک اور سناتا ہوں مختصر کر کے، کیونکہ 20 منٹ پر مجھے بات ختم کرنی۔ آپ نے کہا انس میرے بیٹے، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، گریٹ، یہ لفظ پوری حدیث میں کہیں نہیں سوائے اس ایک جگہ کی، میری ایک بہت گریٹ سنت ہے، بہت، یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید، میں سفید لباس اس لیے پہنتا ہوں کہ میرے نبی کو پسند تھا، میں کوئی کلر والا نہیں پہنتا ہوں، سنت ہے، لیکن گریٹ سنت، میرے بیٹے انس، میری ایک گریٹسٹ سنت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر لیا تو جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں میرا نیبر بن جائے گا۔ تو جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے نبی کے نیبر کے سامنے، کہ تو میرا نیبر بن جائے گا۔ پتہ ہے آپ کو کہ بڑی چیز کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو پھر کہا بیٹا اس سنت کو کرتے ہوئے تجھے تھکنا پڑے گا، تو تھکے گا، اور ساری زندگی تمہیں کوشش کرنی داڑھی تو ایک دفعہ رکھ لی ہے، اب تیل لگا لیا، تھوڑا ٹرم کر لیا، لیکن بیٹا میری اس سنت کو پورا کرتے ہوئے تیرے پسینے نکلیں گے، ساری زندگی کرنا پڑے گا۔ یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی
وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ۔ میرے بیٹے زور لگے گا، صبح شام تھکو گے، کیا کرنا ہے یا رسول اللہ؟ کہ اس دل میں سب کی نفرت نکال دو۔ مسلم نہیں کہا، مسلم نہیں کہا کہ اس دل سے مسلم کی نفرت نکال دو، کہ اس دل سے سب کی نفرت نکال دو، غیر مسلم بھی۔ ہم تو بریلوی دیوبندی شیعہ سنی اتنی نفرت میں ہیں، اتنی نفرت میں ہیں کہ جیسے سارے جہنمی اور صرف ہم جنتی ہیں۔ اللہ سے معاملہ ہے، اور اللہ کریم ہے، مہربان ہے، پتہ نہیں کس بات پہ معاف کر دے، پتہ نہیں کس بات پہ بخشش ہو جائے۔ ہماری نور جہاں، اللہ اس کی درجے بلند کرے، ساری زندگی گاتی رہی۔ کوئی گانا عورتوں کا کوئی حلال کام تو نہیں ہے، لیکن 27 رمضان جمعہ کی رات اس کا انتقال ہوا، اور جو رمضان میں مرتا اس کا حساب نہیں ہوتا، جو جمعے کی رات کو یا جمعے کو مرتا ہے اس کا حساب نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ اللہ کو کیا اس میں پسند آیا؟ کبھی کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس سے نفرت نہ کر، کبھی کسی کی برائی دیکھ کر یہ تو چھوڑو اس کو، تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا اس دل کو صاف کر دو۔ ایک بات اور یاد رکھو، دنیا میں نیگیٹیوٹی ہمیشہ زیادہ رہے گی، ہمیشہ، اور پازیٹیوٹی ہمیشہ کم رہے گی۔ اچھے لوگ کم ہوں گے، برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور آپ کو غلط بیہیویئر تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، دل دکھے گا، آنسو نکلیں گے۔ میرا نبی کہتا ہے دل صاف کر۔